بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں عبادات کا جامع تصور، کہ اسلام جو ہے وہ کیا تصور عبادت کا پیش کرتا ہے۔ عبادت جو ہے، عبادت کے جو معنی ہیں وہ ہے بندگی۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یعنی کہ اللہ کو منانے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرنا ہے جن کا تعلق ہماری جو ہے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ انفرادی کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی، اور اجتماعی یعنی کہ سب جہاں پہ ہم مل جل کر رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مشرک اپنے معبودوں کو انسانوں کی طرح سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان معبودوں کو نذرانہ یعنی نذرانوں اور خوشامد کے ذریعے سے خوش کیا جا سکتا ہے۔ نذرانہ ہوتا ہے تحفہ، ٹھیک ہے، تحفہ دینا، اور خوشامد ہوتا ہے کہ کسی سے کسی کی بڑائی یا تعریف کر کے اس سے کوئی کام نکلوانا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انسان دنیاوی زندگی سے الگ تھلگ ہو کر ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کے چھوڑ دینے کو عبادت سمجھتے تھے۔ اسلام میں عبادت کا تصور جو ہے، خیال جو ہے، ان طریقوں سے بہت مختلف ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا مالک حقیقی ہے، جس نے انسان کو زمین کی خلافت عطا کی۔ اس نے اسے کچھ اختیارات عطا کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اور کچھ خدمات بھی اس کے سپرد کی ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا کام ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی سپرد کی ہوئی خدمات جو ہیں ان کو سر انجام دینا ہے۔ اسلام کا تصور عبادات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر ہو، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں انسان جو عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ نیکسٹ ہے کہ عبادت کی جو ہیں وہ مختلف صورتیں اور قسمیں کیا ہیں۔ تو انسان کا ہر وہ قول یا عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو وہ عبادت کہلاتا ہے، اور حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچائی، امانت داری، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنا، دعا، ذکر، اذکار، تلاوت، صبر، شکر اور توکل وغیرہ سب جو ہیں وہ عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسلام میں عبادات کو فرض، سنت اور نفل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہو اسے فرض کہتے ہیں، اور سنت سے مراد وہ کام ہے جو فرض تو نہیں لیکن اگر کیے جائیں تو وہ بہت ثواب ملتا ہے۔ نفل سے مراد ہر وہ کام جو فرض یا سنت تو نہیں مگر نیکی ہے، سنت کا ثواب جو ہے وہ نفل سے زیادہ ہے۔ عبادت میں حالت احسان، حالت احسان کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے، یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو کم سے کم یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کی کیفیت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے ڈر سے اور اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ صرف اللہ کی طرف توجہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ خشوع و خضوع
کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ انجام دے، اور اخلاص کا معنی ہے کہ انسان عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، عبادت میں دکھلاوا اور ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اسلامی شریعت کی روشنی میں سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے۔ ایک عمل کو کبھی کرنا اور کبھی چھوڑ دینا پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان عبادت کا جو عمل کرے اسے باقاعدگی کے ساتھ کرے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، خواہ وہ تھوڑا ہو ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کچھ سیکھتا ہے اور وہ زندگی کا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ اسی بنا پر ان فرض عبادات کو ارکان اسلام کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور نماز انسان کے ذہن میں جو ہے یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز، کمزور، یعنی کہ کمزور بندہ ہے۔ نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس اور مساوات کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ روزہ احساس بندگی، قانون کی پابندی اور دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور غمگساری کے جذبات کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس سے باہم تعاون کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ حج امت مسلمہ کے اتحاد کا درس دیتا ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانی اور مالی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہے اسلام میں عبادات کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ محسوس کرے۔ گھر میں والدین کے ساتھ، محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں دوستوں کے ساتھ اور کاروبار میں دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کا پابند رہے۔ عبادت کا مطلب ہے بندگی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو مشرک لوگ ہیں ان کے آگے جو عبادت ہے وہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنے معبود جن کو وہ اپنا اللہ سمجھتے تھے، اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ ان کے آگے نذرانے چڑھا کے اور خوش آمدیں کر کے تو اپنا کام کروا سکتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کا تصور ہے وہ بالکل جو ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم نے پڑھی عبادت کی مختلف صورتیں اور قسمیں کہ کون کون سی ہیں، اور جو فرض عبادت کیا ہے، سنت عبادت کیا ہے اور نفل کیا ہے، عبادت میں حالت احسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت احسان یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ عبادت میں کھڑے ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم یہ یقین کر لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان کیا ہے اور عبادت کس طرح خشوع خضوع اور اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اچھا، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ حج، نماز اور زکوٰۃ، روزے سے ہماری کیا تربیت ہوتی ہے، یہ سارا آج ہم نے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا ہم اپنی مشق کریں گے۔